اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس مہینے کے اندر میرے دوستو اعتکاف آ رہا ہے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 رمضان آئے، آپ علیہ السلام اس دنیا میں رہے اور اس میں 2 چاند 30 کے تھے اور باقی چاند 29 کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف کیا پورے مہینے کا۔ 10 دن گزرے، پھر آپ نے اپنے خیمے سے سر نکالا، فرمایا لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف کیا تھا، اگلے عشرے میں تلاش کر۔ پھر اگلا عشرہ آیا، پھر فرمایا لیلۃ القدر کے لیے میں نے یہ اعتکاف کیا، اگلے عشرے میں تلاش کر۔ پھر تیسرے عشرے میں کیا۔ ایک موقع پر آپ کو سفر پیش آ گیا، آپ نے اعتکاف نہیں کیا، واپس آئے، پھر اگلے سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، ایک آخری عشرے کا اور ایک رمضان کا قضا کا۔ یہ آپ نے جیسے کسی آدمی کی نفلیں رہ جائیں، اس پر فرض تو نہیں ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے، تاکہ نفس کو نیکی کا عادی بنائے۔ اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 6 رمضان یا 7 رمضان آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے اعتکاف کیا۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا تو اس سے اندازہ لگا دیں یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک دفعہ رمضان میں کر لیتے یا زبان سے آپ کہہ دیتے، اور اللہ کی شان گھروں میں آپ کی بیویوں نے بھی گھروں کے اندر جو نماز کی جگہ تھی، جو کمرہ تھا مختص کیا ہوا نماز کے لیے، وہاں پر اعتکاف کرتی رہی۔ ازواج مطہرات نبی پاک کے زمانے میں بھی اور نبی پاک کے زمانے کے بعد بھی کرتی رہی۔ خواتین ایک کمرہ مقرر کر لیں چھوٹا سا، وہاں پنکھے کا انتظام کر لیں، اسی جگہ پر عبادت کرتی رہیں۔ بچیوں کو سبق دینا ہے اسی جگہ دے دیں، آٹا گوندھ کر دینا ہے اسی کمرے میں انہیں آٹا اٹھا دے دیں، سبزی کاٹنی ہے اسی کمرے میں سبزی بھی کاٹ سکتی ہیں، اس جگہ پر رہیں۔ وہ جگہ 2 چارپائیوں کی ہے یا 3 چارپائیوں کی، وہ عبادت کے لیے مختصر کر دیں، انہیں بھی اللہ یہ اجر عظیم عطا کریں گے اعتکاف کا۔ یہ بڑا عظیم و شان عمل ہے اعتکاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف اعتکاف کرنے والا جن نیک اعمال کو نہیں کر سکتا، مثلا بیمار پرسی کے لیے باہر نہیں جا سکتا، جنازے میں باہر نہیں جا سکتا، اور اسی طرح کسی کا حادثہ ہوا عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی میت کو نہلا نہیں سکتا، کسی کے لیے قبرستان نہیں جا سکتا، فرمایا یہ ساری نیکیوں کا اجر اللہ معتکف کو اعتکاف والوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت کا اجر علیحدہ اور اس کا علیحدہ۔ جس مسجد میں فرمایا جماعت کی نماز ہوتی ہے اور وہ اس مسجد میں اپنا اعتکاف کرے، چاہے اس میں جمعہ نہ ہوتا، وہاں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرے گا، اجر بڑھ جائے گا، 1 رکعت 500 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب 4 رکعت نماز پڑھے تو اس صورت کے اندر جامع مسجد میں 2000 رکعت کا ثواب ملے گا، 4 ضرب 500، اور پھر جو ہے نماز کے ساتھ ہے تو 27 گنا اجر بڑھ جائے گا، 54,000 رکعت کا اجر ملے گا۔ رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 54,000 کو 70 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 37 لاکھ سے زیادہ اجر ہے۔ یہ اللہ پاک 4 رکعت کے اوپر اللہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کا اجر ہے کحجتین و عمرتین، 2 حج پر جتنا اجر ملے
دو حج پر، دو عمروں پر، ان کے مجموعے کے برابر اللہ یہ اجر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے مغرب سے عشاء کا اعتکاف کرے جنت میں ایک محل اس کا بن جاتا ہے۔ ویسے بھی مسئلہ ہے جب بھی ہم مسجد میں آئیں نیت کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، عبادت کے لیے داخل ہو رہا ہوں، جتنی دیر نماز پڑھے گا نماز کا ثواب بھی ملے گا، اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ دایاں پاؤں اندر رکھا، دعا پڑھ لی، دل میں نیت کر لے اور کہہ دے اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، آدھا گھنٹہ بھی بیٹھا یہ آدھا گھنٹہ بھی اعتکاف میں شمار ہوگا، یہ بڑا اللہ پاک اجر دیں گے۔ یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ سنت موقدہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر اہل محلہ میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا پھر وہ گنہگار ہوں گے۔ اللہ پاک کی زمان میں آ جاتا ہے معتکف، اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ علیین میں اس کا حشر کریں گے، علیین کے اندر حشر کریں گے، کیونکہ یہ اعتکاف ہے لیلۃ القدر کی تلاش، 1000 مہینے سے افضل رات ہے، 83 سال سے افضل ہے، اللہ جانے دگنی افضل ہے، 10 گنا افضل ہے، 20 گنا افضل ہے، 100 گنا افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے، 1,00,000 گنا افضل ہے۔ بعد کہتے ہیں ساری زندگیاں مل جائیں یہ ایک رات سب سے بڑی ہوئی ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا یہ ضروری نہیں کہ وہ تجلی دیکھے، وہ نور کو دیکھے اس رات میں، اس نے اعتکاف جو بیٹھ گیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، لیلۃ القدر اسے مل گئی، چاہے وہ کھانے میں ہے چاہے سونے میں ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے میرے بندے ہر وقت نہیں جاگ سکتے، انہوں نے کھانا بھی ہے سونا بھی ہے، لیکن اللہ کے دروازے پر پڑا ہے میں نہیں ہٹوں گا اس دروازے سے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ ہم بھی گھرے ہوئے ہیں مسائل میں، گھریلو مسائل بھی ہیں، عالمی امت کے لیے مسائل ہیں، امت کا لہو بہہ رہا ہے، پریشانیاں ہر گھر میں ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، دجالی فتنے ہیں، اور بچوں کے مسائل ہیں، بیویوں کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، قرضوں کے مسائل ہیں، ہدایت اور فتنوں سے بچنے کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، اس کے لیے اللہ نے یہ اعتکاف دیا ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا،